السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج کا یہ پروگرام پیر طریقت، رہبر شریعت، شہزادہ غوثیت پیر سید حضرت الحاج زین العابدین سجادہ نشین غیبن شاہ رفیع، ان کے فرزند حضرت پیر سید علی اصغر شاہ باپو حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ اس کے خوشی کے موقع پر شکرانے کے طور پر آج کا یہ مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن ارشاد فرماتا وَاشْكُرُوا لِي، جب کوئی نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور جب شکر ادا ہوتا ہے تو اس نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ عظیم سفر کے موقع پر پیر سید الحاج زین العابدین باپو نے یہ پروگرام رکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کائنات اس سفر حج کے موقع پر جو پروگرام رکھا ہے، مولا اس پروگرام کو قبول اور مقبول عطا فرمائے اور ان کی سفروں میں آسانی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آج کا یہ پروگرام ایک امتیازی پروگرام ہوگا اور انوکھے اور نرالے پروگرام ہوگا۔ آج کا یہ پروگرام کا صرف مقصد یہ ہے، مقصد کیا ہے کہ پہلی بار کچھ کے سرزمین پر اس پروگرام کو رکھا گیا ہے تاکہ انسانوں کو سبق مل سکے۔ پہلی تلاوت قرآن سے اس پروگرام کا آغاز کیا جائے گا، پھر نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے بعد علم کیا چیز ہے، پھر انشاءاللہ العزیز پھر حرمین شریفین کی فضیلت کیا ہے، پھر ہمارے پیر و مرشید جناب الحاج زین العابدین باپو سے میں سوال کروں گا کہ علم غیب کیا ہے، اہل بیت کا شان کیا ہے، صحابہ کرام کا شان کیا ہے، ان کی فضیلت ہمارے زین العابدین باپو بتائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ پروگرام آج کا پروگرام بڑے مختصر پروگرام ہے مگر انوکھا اور نرالا پروگرام ہوگا۔ اب اس شعر کے ساتھ میں اس پروگرام کو آغاز کر رہا ہوں۔ دیکھیں، شاعر لکھتے ہیں کہ صرف ایک بات بلی لکھ دینا، گل رحمت کی کلی لکھ دینا، صرف ایک بات بلی لکھ دینا، گل رحمت کی کلی لکھ دینا، کوئی تم سے پوچھے جنت کا راستہ تم مدینے کی گلی لکھ دینا، کوئی تم سے پوچھے جنت کا راستہ تم مدینے کی گلی لکھ دینا۔ آئیے بلا تاخیر میں اس پروگرام کے آغاز قرآن پاک سے کرنا چاہتا ہوں، اور قرآن پاک کی تلاوت کے لیے میں حضرت علامہ مولانا غلام حسین اکبری صاحب خطیب و امام ترک شاہی مسجد سے میں اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ اپنی ان بہترین آواز سے کلام پاک کی تلاوت کر کے ہمارے دلوں کو منور و مجلہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا
لها ومعاشا. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. الحمدللہ، سبحان اللہ. بہت بڑے پیارے انداز میں ہم نے قرآن شریف کی تلاوت سنی. اب ہم آغاز کریں گے نعت نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہے جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. الحمدللہ آج بہت بڑی خوشی کا موقع ہے. میرا شہزادہ حج کے لیے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ میں اس کے یار دوست ہے. پروردگار عالم انسان کی قسمت عروج پہ تب آتی ہے جب محمد مصطفیٰ کے مدینے کی زیارت ہوتی ہے. تو آج تلاوت کے قرآن ہم نے سنی. ابھی ہم شروع کریں گے نعت نبی مصطفیٰ سے. تو نعت نبی مصطفیٰ کی دعوت میں دوں گا حاجی محمد رفیق کو اپنے پیارے انداز میں. ہمارے مندرا تعلقے کے بہت پیارے نعت خواں ہیں اور بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں. تو میں دعوت دوں گا نعت نبی محمد رفیق، حاجی محمد رفیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وصلی علیہ یا حبیب اللہ. کہ آرزو مدینے کی میرا دل لباتی ہے. آرزو مدینے کی میرا دل لباتی ہے. آرزو مدینے کی میرا دل لباتی ہے. کیا کرے غریبی میں، کیا کرے غریبی میں، بے بسی رلاتی ہے. کیا کرے غریبی میں، بے بسی رلاتی ہے. اور کروٹیں بدلتی ہیں، حسرت میرے دل میں. کروٹیں بدلتی ہیں، حسرت میرے دل میں. کہ گلشن مدینہ کی، گلشن مدینہ کی جب یاد آتی ہے. گلشن مدینہ کی جب یاد آتی ہے. اور فرقت مدینہ میں رات بھر میرے مولا. فرقت مدینہ میں رات بھر میرے مولا. نیند میری آنکھوں
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہے، وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہے جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ الحمدللہ سبحان اللہ۔ حاجی محمد رفیق صاحب نے بہت پیارے میٹھے انداز میں میرے مصطفیٰ کی تعریف سنائی اور ہمارا دل خوش ہو گیا۔ پروردگار عالم اور بھی آپ کو ترقی عطا کرے۔ ابھی ہمارا جو پروگرام ہے وہ علم کیا چیز ہے، علم، اور علم مومن کے لیے کتنا ضروری ہے، اور علم کی اہمیت کیا ہے، اور مومن کے لیے سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو علم ہے۔ تو علم کے بارے میں مولانا حافظ و قاری محمد عمران خطیب و امام باروئی تعلق مندرا علم کیا چیز ہے اس کے بارے میں مولوی صاحب کو انشاءاللہ آپ کو میں بیان کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ علم کیا فضیلت ہے، علم کی اہمیت کیا ہے، اور علم مومن کے لیے کتنا ضروری ہے، اس پہ آپ گفتگو کریں۔ بحمدی تعالی دور حاضرہ کے لیے اور جو ہمارے معاشرے میں جو زندگی کٹ رہی ہے، انشاءاللہ العزیز پیر طریقت رہبر شریعت الحاج زین العابدین باپو نے بہت بہترین بہت اچھا سوال کیا۔ اس دور میں اس کی ضرورت بھی ہے، اس دور میں اس کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ اب علم دین کے سلسلے میں ہم مسلمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں، اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم بڑے بڑے اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخلہ کرا کر کے اور دنیائی تعلیم دیتے ہیں، مگر دینی تعلیم کی طرف ہمارا ذہن اور فکر بھی نہیں آتا ہے۔ انشاءاللہ بہت اچھا سوال کیے، اور یہ پیغام میں یہ کہتا ہوں کہ پورے وشو میں جانے چاہیے کہ علم دین کیا ہے۔ بحمدی تعالیٰ میں نے جیسے ابھی کہا، سب سے پہلے میں قرآن سے آیت کریمہ ارشاد فرماتا رب تعالیٰ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ایک جاننے والا اور ایک بغیر جاننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتا، ایک جاننے والا اور ایک بغیر جاننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ اب اس کی تفسیر کرتے ہیں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عالم اور ایک غیر عالم یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتا ہے، اور علم ایک روشنی ہے، علم ایک نور ہے۔ اب کیسے کہیں، جیسے مثال اگر دے دیا جائے تو علم دین ہے، کیا ہے؟ دین ہے، دین یہ دین، اور دین میں انسان جب چاہے اپنے راستے کو طے کر سکتا ہے۔ روشنی کیسے کہتے ہیں کہ کسی کے پاس اگر روشنی ہو، نور ہو، وہ راستہ اپنے روشنی کے حساب سے وہ طے کر سکتا ہے، اور وہی رات کے اندھیرے میں اگر انسان چلے تو اس کا قدم کہاں پڑے کہاں نہ پڑے یہ اسے اندازہ نہیں ہے۔ اب انسان اگر دیکھا جائے کہ کوئی اگر دیکھتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، اگر کس کے پاس علم ہے تو وہ علم کے نور سے بولے گا۔ جاہل بول دیتا ہے مگر بولنے کے بعد وہ افسوس کرتا ہے، اور اہل علم پہلے سوچتا ہے کہ بولوں تو کیا بولوں۔ جیسے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ علم دین ہر مسلمان مرد عورت پر فرض کیا گیا۔ اب علم جیسے بہت اس کی فضیلت بھی آئی ہے، ایک حدیث پاک ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے، اس کے راوی ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جو علم کے طلب
لے کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اپنے جنت کا راستہ آسان کر لیتا ہے. جنت کا راستہ آسان کر لیتا ہے. اب ایک حدیث پاک اور ارشاد فرمائے، جیسے علم کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کن عالمن. عقائد و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کن عالمن او متعلمن او مصاحبن او صائمن ولا تکن خامسن. یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کن عالمن، عالم بننا. کیا فرمائے؟ عالم بننا. او متعلمن، یا طالب علم بن کر رہو، یا طالب علم بن کر رہو. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں او صائمن، یا عالم کو سنو جو بیان کر. آج ہم کتراتے ہیں کسی جگہ پر اگر کوئی عالم آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نہیں چلنا ہے نہیں جانا، اور وہیں پر اگر کوئی نیتا ایتا آ جائے تو اللہ اکبر بھیڑ دیکھیں. ارشاد فرمایا کہ او صائمن، عالموں کو سننے والا بنو، اور او مصاحبن، یا عالم سے دوستی رکھو. اور جیسا کہا ولا تکن خامسن، پانچواں کام مت کرنا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. اب یہ جو ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور ایک حدیث ہے کہ ماں کے گود سے لے کر کے قبر تک طالب علم بن کر رہو. اور طالب علم بن کر رہنے کا بتا کہ علم ایک ایسی چیز ہے اتنی گہرا ہے کہ پوری زندگی انسان کا بت جائے مگر اس گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا. اور ایک سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علی کیا قیامت کے دن بھی غریبی اور امیری رہے گی؟ یہ قول ہے. کون؟ سیدنا حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کے دن، دیکھیں اس چیز سے ہم لوگ کتنا دور ہیں. حضرت علی کا قول ہے، کسی نے پوچھا کہ قیامت کے دن بھی غریبی اور امیری رہے گی، تو سیدنا حضرت علی فرماتے کہ ہاں. تو کہا غریب وہاں پر کون ہوگا قیامت کے دن؟ کہا غریب کون ہوگا؟ تو سیدنا حضرت علی فرماتے جس کے سینے میں علم نہیں رہے گا وہ غریب ہوگا قیامت کے دن، وہ غریب ہوگا. اور ہمیشہ آپ دیکھیں سنتے علماء کرام کے بیان اور زبان سے کہ جس کے پاس اگر علم ہو گیا، علم آ گیا، اور یہ ہے نا کہ ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء. اب یہاں کہا گیا ہے کہ علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں. اب باپو کے وارث کون بنے گا؟ ان کے شہزادہ بنیں گے. اگر کوئی دنیا کا وارث بن جائے تو اتنے فخر کرتے ہیں. اور یہاں تو میرے آقا نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہوں گے. تو ہمیں تو فخر ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ العزیز اس پر تو بہت ایسی حدیثیں ہیں، مگر وقت کی نزاکت کو دیکھ کر کے اور علماء کرام باپو سے ہمیں بہترین علم غیب پر اور سادات اعظام کے اوپر، صحابہ کرام کی فضیلت کے اوپر ہمیں سننی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کائنات ہمارے پیر و مرشد زین العابدین کی عمر میں درازگی عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمیشہ اچھے کام اور ایسی مجلسیں سجانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اور ما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. علم کیا چیز ہے؟ ہمارے مولانا صاحب نے آپ کو سمجھایا کہ قیامت کے دن وہ غریب ہوگا. قیامت کے دن امیری غریب کا فرق کر دیا کہ جس کے دل میں علم نہیں ہوگا. لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرنے میں آیا
کہ یا رسول اللہ آپ کی امت میں یتیم مسکین کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کو سوال کرنے میں آیا کہ آپ کی امت میں یتیم اور مسکین کون ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کی ماں نہیں ہے، جس کا باپ نہیں، لیکن میرے نبی کہتے ہیں کہ جس کے دل میں قرآن نہیں ہے وہ یتیم اور مسکین ہے۔ جس کے دل میں قرآن نہیں ہے وہ یتیم اور مسکین ہے۔ تو علم کی کیا فضیلت ہے، اور سب سے بہتر، سب سے افضل اگر کوئی اللہ کی طرف سے جس کو نعمت ملتی ہے وہ جس کے قلب میں، جس کے دل میں قرآن، حدیث اور زیادہ علم کو چھوڑ دو، لیکن جتنا ہم مومن ہیں، ہم مومن کہلانے کے حقدار ہیں، اتنا علم تو ہونا ہی چاہیے کہ ہم مومن ہیں۔ اتنا تو علم ہر مسلمان کے دل میں ہونا ہی چاہیے کہ ہم مومن ہیں۔ وہ کہنے کا حق ہمارے پاس حق کیا ہے کہ اتنا علم ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم مومن ہیں۔ مسئلہ آپ سمجھ گئے، جو بھی مسئلہ ہے وہ الحمدللہ سبحان اللہ۔ تو سب کو میں امت مصطفیٰ کو دعوت دیتا ہوں، اپنے بچوں کو علم سکھاؤ، آپ بھی سیکھو۔ بچے جنم سے لے کے قبر تک مولانا صاحب نے سمجھایا۔ ابھی الحمدللہ ہمارے مہمان آئے ہیں حضرت مولانا غلام حسین اکبری، اس کو میں گزارش کروں گا کہ مکہ اور مدینہ کی فضیلت کیا ہے۔ اور پہلے تو آپ تینوں کو میں مبارکبادی دیتا ہوں کہ پروردگار عالم نے آپ کو ایسا سنہرا موقع دیا ہے، اور اللہ آپ کا حج منظور اور مقبول فرمائے۔ اور آپ کی زبان سے ہم سننا چاہتے ہیں، آپ جا رہے ہیں تو مکہ اور مدینہ کی، مسجد نبی کی، مسجد حرم کی فضیلت کیا ہے، وہ اس پہ ہم پہ روشنی ڈال کے ہمیں سمجھائیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں سید زین العابدین بابا صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہاں بلا کر اور اس پروگرام میں آنے کا آپ نے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کا کروڑ احسان ہے۔ مکین گنبد خضرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق آج ہم اس پروگرام میں حاضر ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آنے والی 7 تاریخ کو ہماری حج بیت اللہ کے لیے روانگی ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ کے شہزادے بھی ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھی ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور کی بارگاہ میں رسول اللہ کی آل کے ساتھ ہمیں جانا نصیب ہوگا۔ سید صاحب، آپ نے مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما، اس جگہ کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، وہاں کی فضیلت۔ تو ہر مومن کے دل میں ان جگہوں کے لیے ایک وہ طلب رہتی ہے جس کو اہل دل نے کچھ الفاظوں میں پرویا ہے۔ میں وہ شعر پیش کرتا ہوں کہ وہ دن بھی آئے گا، وہ رات بھی آئے گی، وہ دن بھی آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی سید صاحب اور ہمارے ساتھی اللہ پاک ہمیں عنقریب وہ دن عطا فرمائے گا کہ وہ دن بھی آئے گا اور وہ رات بھی آئے گی، دن گزرے مکے میں اور رات مدینے میں، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ ہر مومن کی طلب ہے، تمنا ہے، اور وہاں کی فضیلت تو کیا بیان کرنا۔ دیکھیں، جیسے سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ فضیلتیں سید صاحب اس کی اتنی ہیں مکۃ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کی، ہم اس کو اپنی زبان میں اور الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن جانے والوں کو ہم سید زین العابدین بابا صاحب کے اس پروگرام سے ایک میسج دینا چاہتے ہیں۔ ساتھ میں ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جانے والوں کے لیے، بلکہ اس سال جو جا رہے ہیں، ہمارے جتنے بھی یا جو پہنچ چکے ہیں، سب سے پہلے ہم دعا بھی کر دیں اللہ سب کا سفر آسان کرے، ارکان سب کے صحیح ادا ہوں، اور سب سے بڑی سید صاحب دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بارگاہ کی حاضری عطا فرمائے۔ فارسی زبان کا وہ شعر ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ تو ہم
یہاں تو توجہ ہوتی ہے کہ با ادب با نصیب، لیکن اس پہ کم دھیان ہوتا ہے کہ اگر بے ادبی ہو گئی یہ جو نصیب ہے وہ نصیب بھی بد نصیب ہو جائے گا. اس لیے کہ مکہ المکرمہ کی دھرتی کی سید صاحب فضیلت یہ ہے کہ آپ ایک نیکی کرو اللہ تعالیٰ 1,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جب ہم درود پاک پڑھیں گے تو اللہ ہمیں ایک درود پاک کا ثواب عطا فرمائے گا، اور وہی ہم جا کر کے اگر مکے میں وہ نیکی کریں گے تو اللہ 1,00,000 درود کا ثواب عطا فرمائے گا. وہ مقدس سرزمین ہے. قرآن کریم 30واں پارہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد. اللہ پاک فرماتا ہے مجھے قسم ہے اس شہر کی. مولا دنیا میں تو شہروں کی کمی نہیں، ساری دنیا تو نے پیدا فرمائی ہے. اور جب ہم قرآن کریم اور اس کی تفسیر اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات اظہر من الشمس یعنی سورج سے زیادہ روشن ہے کہ وہ سرزمین اللہ کا عرش پانی پہ تھا، صرف پانی تھا. اللہ کا عرش پانی پہ تھا، اللہ نے زمین کو پیدا نہیں فرمایا تھا. سب سے پہلے زمین کا جو حصہ ظاہر ہوا یہ وہی جگہ ہے جہاں آج خانہ کعبہ ہے. سب سے پہلے اللہ نے ہدایت کے اس سرچشمے کو ظاہر فرمایا، اور یہی اللہ رب العزت نے اس جگہ کو اس لیے ظاہر فرمایا کہ اسی جگہ سے پورے روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی روشنی عطا فرمائے گا. اب ہم کہیں گے کہ الحمدللہ بھئی ہمیں یہ تو سمجھ آ گئی کہ زمین کا وہ خطہ ظاہر ہوا مکہ المکرمہ، لیکن اس مکے کی فضیلت کیا کعبے کی وجہ سے؟ کیا اس مکے کی فضیلت ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ان نشانیوں کی وجہ سے ہے؟ کیا اس مکے کی فضیلت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اس مقام ابراہیم کی وجہ سے ہے؟ یا مکہ مکرمہ میں بہت سارے فضیلت والے پہاڑ ہیں، جگہیں ہیں، مسجد حرام ہے. تو یاد رکھیں یہ ساری فضیلت والی جگہیں اپنی جگہ پر ہیں، ان کی بڑی فضیلتیں ہیں. بلکہ کعبے کی تو یہ فضیلتیں ہیں، میرے آقا فرماتے 120 رحمتیں ہما وقت برستی ہیں، اور اس میں سے کچھ ایسی رحمتیں جو صرف محبت کی نظر کعبے کو دیکھتا ہے اللہ جھولیوں میں رحمت عطا فرما دیتا ہے. اس کی اپنی جگہ پر اس کی فضیلتیں، لیکن مکے کی قسم اللہ نے کیوں کھائی؟ تو اللہ پاک خود اسی سورہ میں آیہ پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میرے محبوب مکے کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ وہ تیری جنم بھومی ہے. اس سرزمین کو یہ شرف ملا ہے جس نے حضور کے قدموں کو چوما ہے. ہم سید صاحب جب ہم مطاف میں طواف کر کے پھر جب صفا سے سعی کو شروع کرتے ہیں، سرکار آپ تشریف لے گئے اور مروہ سے پھر صفا سے یوں مروہ، آپ صفا مروہ سے باہر آئیں گے تو جبل ابو قبیس ہے پہاڑ، جسٹ اس کے سامنے آج بھی ایک مکتب بنا ہوا ہے. یہ مکتب وہی جگہ ہے جہاں ماں آمنہ کی گود میں میرے محبوب تشریف لائے تھے، وہی جگہ ہے. اور حضور کے آنے کا انداز کیا ہوا؟ اب دیکھیں مکے کو اللہ نے کیا شان دی. حضور تشریف تو مکے میں لائے، لیکن سرکار کے آنے کا انداز نرالا ہے. سرکار کے آنے کا انداز نرالا ہے. مکے میں ہوئے پیدا اور گھر گھر میں اجالا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ گھر گھر میں اجالا ہے. واہ. تو یہ اللہ نے مکے کو فضیلت عطا فرمائی ہے. اب بس میں 1-2 منٹ میں مدینہ پاک کے تعلق سے عرض کر دوں، بلکہ اعلیٰ حضرت کا مجھے وہ شعر یاد آتا ہے ارشاد کہ جب آپ مکے میں ہوتے ہیں، مان لیجئے ہم لوگ جب مکے جا رہے ہیں، کچھ دن ہم وہاں ہوٹل میں قیام رہے گا، پھر حج کے ایام ہیں اور وہ مکمل ہونے پر پھر ہمیں مدینہ پاک جانا ہے. اب جب آپ کعبے کا آخری طواف کرنے کے لیے آئیں گے، خانہ کعبہ میں ہم حاضری دیں گے، تو آپ آ کر کے جب کھڑے ہو جائیں گے تو کعبے کی 4 دیواریں ہیں نا، ہاں، تو اس کو میزاب رحمت والی دیوار ہے،
تو اس میں ایسا لگتا ہے جیسے یوں کوئی بندہ اشارہ نہ کرتا ہو. ہاں اشارہ اس طرح میزاب رحمت ہے. سبحان اللہ. ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ کعبہ یہ کیا اشارہ ہے؟ تو گویا وہ کعبہ اپنی لینگویج، اپنی بھاشا، اپنی زبان میں یہ کہتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روجہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ. وہ کعبہ تم دیکھنے جا رہے ہو. تو یہاں میری عرض یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ میں بھی اتنی فضیلت والی جگہ ہے تو وہاں نیکیاں کریں. اللہ نہ کرے کہ وہاں اگر ہمارے یار دوست جیسے ہم تینوں الحمدللہ، میری بھی سید صاحب سے ابھی ہمارے اس سفر کی تیاری میں ملاقاتیں ہوئی. حاجی صدام مٹھانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو دوست بھی ہوں گے، باتیں بھی ہوں گی، لیکن یہ دھیان رکھنا ہے کہ کوئی ایسی کمزور بات نہ ہو جائے. جی کسی کی گلا نہ ہو جائے، کسی کی غیبت نہ ہو جائے، کسی کے بارے میں وہاں برا لفظ یا کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو جائے، کیونکہ یہ مکے کی دھرتی ہے. ایک نیکی کرو گے اللہ لاکھ نیکیوں کا ثواب دے گا. وہیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ایک گناہ نہ ہو ورنہ لاکھ گناہ کے برابر گناہ ہوگا. تو یہ خاص ہماری عرض ہے. اور دوسرا، جب مدینہ پاک میں حاضری ہو، با ادب حاضری ہو. سبحان اللہ. سنہری جالیوں کے سامنے جب حاضری ہو، حضور ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یا رسول اللہ، یہ گنہگار آنکھیں تو آپ کو نہیں تک سکتی، لیکن یہ ایمان ہے کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. لہذا سر جھکا کر با ادب بارگاہ رسالت میں حاضری ہو. مدینے کی زمین پر کہیں ہم سے بے ادبی نہ ہو، ادب کے ساتھ مکمل ہماری حاضری ہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالی مکہ پاک اور مدینہ پاک، اس لیے کہ مدینہ وہ اس دھرتی کا نام ہے. آخری حدیث پاک کے آخری الفاظ اما عائشہ بیان کرتی ہیں، جب ہم مکہ چھوڑ کر، حضور نے 53 سالہ عمر میں مکے سے مدینہ فرمائی، فرماتی جب ہم مدینے آئے تو میرے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق اور ہمارے غلام حضرت بلال حبشی، ان کی طبیعت تھوڑی ناساز ہو گئی. مدینے کی ہوا، یعنی وہاں کی ہوا اور وہاں کا آب مانا پانی، وہ طبیعتوں کو اتنا جلدی موافق نہیں آ رہا تھا. تو آئے حضور کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں. ابو بکر صدیق کی اور حضرت بلال حبشی کی یہ طبیعت، حضور نے دعا فرمائی اور میرے امام کہتے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن دعائے محمد. سبحان اللہ. وہ مدینہ کسی زمانے میں جو یثرب تھا، بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا، حضور نے دعا فرمائی، قیامت تک اہل ایمان کی دلوں کی دھڑکن مدینہ بن گیا. سبحان. تو اس بارگاہ کا ہم نے ادب کرنا ہے. اللہ اس سرزمین کا ہمیں ادب نصیب. سبحان اللہ. الحمدللہ آپ جاتے ہیں اور مدینہ شریف کی عظمت آپ نے بتائی، تو حضرت امام احمد رضا کیسے جانا ادھر ہم کو سکھایا احمد رضا نے کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے، ارے سر کا موقع ہے، او جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور آپ کو یہ کہنا ہے بارگاہ رسالت میں گنبد خضرا نیچے سنہری کی جالیوں میں آپ کو یہ کہنا ہے کہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ دے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ دے لو، کہ رستے میں ہے جا، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور آپ نے جو فرمایا کہ میجاب رحمت، سبحان اللہ، جو اپنی بولی میں کچھ کہتا ہے لیکن اس کی بولی جاننے والے وہی ہے جو احمد رضا کی محبت رکھنے والے ہیں. میجاب رحمت کی بولی کون سمجھے گا؟ جس کے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت ہوگی، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت، وہی سمجھے گا. کہ سب تو جھکے ہوئے ہیں کعبہ کے
के सामने सब तो झुके हुए हैं काबे के सामने, काबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर में, काबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर में, क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे अल्लामा मौलाना हज़रत गुलाम हुसैन अकबरी साहब ने हरमैन शरीफेन और मदीना तैयबा की बड़ी फजीलत बयान की, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस बीच में हमारे पीर साहब अलहाज ज़ैनुल आबिदीन शहज़ाद नसी गैबन शाह ने आला हजरत के कलाम को पढ़ के हमारे दिल को मनव्वर कर दिया। सुभान। आला हजरत अजीमुल बरकत एक ऐसे आशिक रसूल थे, अगर आला हजरत से पूछा जाए तो आला हजरत अपनी अशार में लिखते कि जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे। सुभान अल्लाह। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। सुभान अल्लाह। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। और हमारे पीर साहब ने कहा कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। से उसी अशार में किसी ने लिखा भी है कि रिजवां को अपनी खुल्द पर क्यों इस कदर है नाज। रिजवानी जन्नत का जो फरिश्ता, उसका जो दरबार दरगाह है, रिजवां को अपनी खुल्द पर क्यों है इस कदर नाज, ऐसी तो हर गली मोहम्मद के शहर में है। ऐसी तो हर गली मोहम्मद के शहर में आई। बिला ताखीर में पीर तरीकत रहबर शरीयत शहजादाए गौसियत से अलहाज ज़ैनुल आबिदीन बापू से मैं गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि इल्म गैब क्या है। सबसे पहले इल्म गैब मुस्तफ़ा पर उसकी अफजलियत और फजीलत बताएं। दूसरी बात, अहले बैत क्या है और अहले बैत की फजीलत क्या है, उनके मकाम और मरातिब क्या है। तीसरी सवाल ये आपसे ये है कि सहाबाए कराम का मकाम और उनके मर्तबे क्या हैं। ये तीन सवाल आपसे किया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप ऐसा जवाब दें ताकि हमारे दिल को मनवर हो और सुकून पैदा हो। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना इमरान साहब ने जो हमसे सवाल किया है वो आज के समय में इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज का समय, आज का वक्त, आज का जो इंसानों का रवैया बन गया है, सब इंसान पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, जो भी है, थोड़ा इल्म है तो सहाबा कराम के बारे में और आले बैत के बारे में टैप लेके मेज में पर कर रहे हैं। आप देखते हैं, चैनलों पे देखते हैं, आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि उसका माप और मेज करना कि कौन ऊंचा कौन नीचा, किसकी फजलत ज्यादा किसकी कम, कौन अफजल है कौन नीचे है। तो इसके बारे में हमको कुरान शरीफ को देखना जरूरी है, कुरान शरीफ को, क्योंकि कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक तआला सूरह फतह में फरमाता है सहाबा कराम के बारे में, आले बैत के बारे में और इल्म गैब के बारे में। पहले मैं आपको इल्म गैब जो मुझ में इल्म है, मेरी जो सलाहियत है, तो इल्म गैब आज मोमिन, आज मुसलमान और आज के इंसान कोई कबूल करता है, कोई इनकार करता है, कोई आधा बताता, कोई ज्यादा बताता, कोई बिल्कुल नहीं बताता। लेकिन देखो अल्लाह तबारक तआला कुरान शरीफ में फरमाया सूरह बकर में, वमिनन नास मन यकुलु आमना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन।
ادھر پہلے سوال مومن کا ہے، مومن کون ہے؟ اور سارا قرآن میں بیان مومن کا ہے۔ آج سب انسان دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن میرا رب، میرا پروردگار عالم مومن کون ہے؟ وہ قرآن میں ہم کو جواب دیتا ہے کہ آپ نے قیامت کو مان لیا، آپ نے فرشتوں کو مان لیا، اندھیری کبر کو مان لیا، اللہ ایک ہے وہ مان لیا، عذاب ثواب ہے مان لیا، پھر بھی وما ہم بمؤمنین، آپ مومن نہیں ہیں۔ ابھی مومن کون ہے وہ پروردگار عالم قرآن شریف میں بیان کرتا ہے۔ ہم تو مومن سمجھتے ہیں پنجگانہ جو نماز پڑھ چکا، روزہ رکھ چکا، زکوٰۃ دے چکا، حج پڑھ چکا، لیکن مومن کون ہے؟ پروردگار عالم قرآن شریف میں کہتا ہے کہ جو میں نے آپ کو زندگی میں عطا کیا ہے، آپ کو مال عطا کیا، آپ کو دولت عطا کی، عزت عطا کی، شہرت عطا کی، کوئی بھی جب جو بھی ہے میری طرف سے پروردگار عالم کہتا ہے نعمت ہے آپ کو میں عطا کی، جو بھی آپ کے پاس ہے میرا دیا ہوا ہے، لیکن رب کہتا ہے کہ میں مومن اس کو سمجھتا ہوں کہ جو بھی میں نے عطا کیا اس سے بڑھ کر، اس کو چھوڑ کر، اس سے بڑھ کر جو پیار کرے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑھ کر، اولاد، دھن دولت، عزت مال، شہرت، عظمت، سب سے بڑھ کر جو مجھ سے میرے نبی سے پیار کرے، اس کا نام مومن ہے۔ اور مومن کون ہے؟ مومن کیسا ہونا چاہیے؟ اور اللہ تبارک تعالیٰ سورہ فتح میں چاروں یاروں کا بیان کیا، مَعَهُ الشِّدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ۔ یہ کون ہے؟ اس میں پہلا ابو بکر صدیق ہے، حضرت فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، اور حضرت مولا علی مشکل کشا ہے۔ پروردگار عالم اسی کو مومن کہا۔ تو اس مومنوں میں ہم نے خالی نماز نہیں دیکھی ہے کہ نماز پڑھتے تھے اور نبی کے ساتھ رہتے تھے۔ مومن کی اول نمبر نشانی ابو بکر صدیق جیسا کوئی مصطفیٰ غلام نہ ہے، نہ ہوگا، نہ ہوا ہے، فاروق اعظم جیسا۔ لیکن ان کا ایمان اور ہمارا ایمان، ان کا ایمان اور ہمارا ایمان، آج کل کے انسانوں کا ایمان، میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک فیصلہ آیا، ایک آدمی آیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرو زمین کے بارے میں یا پانی کے بارے میں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ جو لے کے آیا تھا فریاد اس کے حق میں نہیں دیا، اس کے حق میں دیا۔ ابھی مومن کی پہچان آپ کو بتاتا ہوں۔ تو وہ کون تھا؟ وہ مسلمان تھا، نبی کے پاس آ گیا کہ فیصلہ کر دو، تو میرے مصطفیٰ نے اس جماعت میں فیصلہ کیا، اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا۔ مومن کون ہے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو دل میں ارادہ کیا ہاں مجھے نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے، میں عمر کے پاس جاؤں گا۔ آپ سمجھ گئے عمر نے کیا کیا ہے نا؟ مومن اس کو کہتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ فاروق اعظم نے کیا کیا کہ چلو چلو نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے، چلو عمر کے پاس۔ تو فاروق اعظم کے پاس آ گیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک شجرہ، سورہ نساء، اللہ قرآن شریف میں بیان نازل کیا ہے۔ کون ہے مومن؟ فاروق اعظم کے پاس آ گیا اور آ کے کہتا کہ میں نبی کے پاس گیا تھا لیکن نبی نے میرے حق میں فیصلہ نہیں دیا، مجھے منظور نہیں ہے، آپ کا چاہیے۔ مومن اس کا نام کہ میرا فیصلہ منظور ہے جی، نبی کا نہیں ہے منظور جی نہیں ہے۔ گھر میں گئے اور تلوار لے کے آ گئے اور سر قلم کر دیا۔ آج کل کے انسانوں کو دیکھو، مومنوں کو دیکھو، مومن اس کا نام ہے کہ اگر میرے نبی ہیں، اللہ کہتا ہے کہ اس کی محبت، اس کا حکم، اس کا جو بھی آپ کے اس کی طرف سے جو بھی حکم ہے اس پہ عمل کرنا، اس کا نام مومن ہے۔ اور تجھے نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے تو میرا فیصلہ یہ ہے نا، اس کا نام مومن ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فیصلہ اس کا کر دیا
तो खुदावन करीम कुरान शरीफ में ये आयत नाजिल की, फला व रब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा। एक मोमिन नजर आया हमको। अभी दुनिया के इंसान आज मैप मेजर करते हैं, कौन अफजल, कौन उत्तम, कौन छोटा, कौन बड़ा। मैं तकरीर करता हूं 25 साल से। 25 साल पहले ये मसला नहीं था कि कौन अव्वल नंबर है, कौन दूसरा नंबर है, कौन तीसरा नंबर है, लेकिन अब नंबर पे आ गए। और मैप मेजर करना आले बैत में, साहबा इकराम में, उसकी ग्रेड को चेक करना, ग्रेड को किसी को चेक करना, अल्लाह कुरान में बयान कर दिया सूरह फतह में, परवरदिगार आलम मोमिनों का के पक्के सच्चे सजदा करने वाले, सीमा हम फी वजूहिम मिन असर सुजूद ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील। तौरात में भी इन्हीं का जिक्र था, इंजील में भी इन्हीं का जिक्र था, और अल्लाह की नजर में बुजुर्ग बरगुज़ीदा बंदे थे। और आज साहबा कराम में और आले बैत मुस्तफ़ा में जो मैप मेजर करने वाले वही होते हैं जिसके दिल में खुन्नस होती है। जिसके दिल में खुन्नस होती है वो मैप मेजर करते हैं, पहला नंबर किसका, दूसरा किसका, तीसरा किसका। अल्हम्दुलिल्लाह हम अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो को सबसे अफजल समझते हैं, अबू बकर सिद्दीक को सबसे अफजल समझते हैं। अभी हजरत अली क्या चीज है वो अबू बकर सिद्दीक की जुबान से सुनो, उलमा की नहीं, मुफ्ती की नहीं, कारी की नहीं, अबू बकर सिद्दीक जी की जबान से सुनो अली क्या चीज। तो सबको पता चल जाएगा। गदीर खुम पे जब मेरे मुस्तफा का काफिला आया, मेरे नबी का, साहबा इकराम कितने थे, सब हाजिर थे, मौजूद थे, लेकिन मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का भी हाथ ऊंचा नहीं किया। हजरत अली को बुलाया और ऐसा हाथ ऊंचा किया और अपनी जबान से कहते हैं कि मैं जिसका मौला हूं अली उसका मौला है। उधर अबू बकर सिद्दीक मौजूद थे, फारूक आजम मौजूद थे, सब मौजूद थे। अब जो फर्क करने वाले तो जब मेरे मुस्तफा ने अली की फजीलत बयान कर दी, अली को मौला बना दिया, तो अबू बकर सिद्दीक का मुंह फूला नहीं। सबसे पहले खड़े होकर अगर किसी ने हाथ चूमा अली का तो अबू बकर सिद्दीक की हस्ती है। सबसे पहले हाथ चूमा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत अली का हाथ चूमा और मुबारकबाद दी थी कि अली मेरे नबी कहते हैं तो आप मेरे भी मौला है। अभी इसमें मैप माजर करने को कहां आया जो आज कर रहे हैं कि कौन अफजल कौन नीचा, किसके ग्रेड ऊंचे किसके अफजल हैं। कुरान को देखो, हदीस को देखो। दूसरा हाथ चूमा तो हजरत फारूक आजम ने चूमा, जो फारूक आजम पे कैसे कैसे इल्जाम लगाने वाले अली के बारे में लगाते। तो दूसरा हजरत अली का हाथ चूमा तो हजरत उमर फारूक आजम ने चूमा। अभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं आपके लिए दो चीजें छोड़ जाता हूं, वो आपने सुना है, आले बैत मुस्तफा, कुरान है, और ये दोनों साथ रहेंगे। अभी हम कहते हैं ना हम मोमिन हैं, तो मोमिन उसका नाम है जो एक एक अदा मुस्तफा की पसंद करे और उस पे अमल करे, इसका नाम मोमिन है, उसका नाम ही मोमिन है। मीठा लगे उसको खा जाए, कड़वा लगे उसको छोड़ दे, इसका नाम मोमिन नहीं है। अभी आले बैत से साहबा इकराम कितनी मोहब्बत करते थे, आले बैत मुस्तफा से सहाबी कितनी मोहब्बत करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर गुजर चुका, जमाना हजरत अबू बकर सिद्दीक का आया। ये मैं जरूरी बात है इसलिए आज समझाता हूं, इसलिए सुनाता हूं कि जब भी मोबाइल चालू करो तफावत फर्क तफावत माप मेजर करने में इंसान लगे हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जब जमाना आया, हजरत अबू बकर सिद्दीक खुतबा पढ़ा रहे थे, खिलाफत जब अबू बकर सिद्दीक के पास आई तो हसन हुसैन मस्जिद में आ गए, हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन मस्जिद में आ गए।
खुतबे मिंबरे पे मुस्तफा पे अबू बकर सिद्दीक थे, लेकिन हुसैन की उम्र कम है, मेरे हुसैन की उम्र कम है। और हजरत इमाम हुसैन आली मकाम रडी अल्लाह ताला अन्हो अबू बकर सिद्दीक रडी अल्लाह ताला अन्हो को कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक, आप जिस मिंबर पे हैं वो मिंबर मेरे नाना का है, ये मेरे नाना का है, ये आले बैत मुस्तफा का मेरे बाबा का है। तो अबू बकर सिद्दीक जैसा तो कोई मोमिन नहीं था ना भाई, जिसका परवरदिगार आलम ने 83 जगह पे कुरान शरीफ में बयान किया है, अबू बकर सिद्दीक का। तो बच्चा है, छोटा है, तो सबको बोल सकते थे कि बच्चे को लेके घर पे छोड़ दो, बच्चे को मस्जिद से बाहर ले जाओ, खुतबा चालू है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रडी अल्लाह ताला अन्हो ने यह सोचा कि मेरे मुस्तफा की सुन्नत जिंदा करने का आज टाइम है, मेरे मुस्तफा की सुन्नत जिंदा करने का। गोद में उठा लिया कि नबी भी गोद में उठाते थे। और अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि हुसैन एक बार नहीं 7 बार ये मिंबर मुस्तफा नबी मुस्तफा का है और आपका है। तो ये साहबा अबू बकर सिद्दीक जैसे साहबा आले बैत से इतनी मोहब्बत करते थे, तो आपके दिल में क्या है भाई? आप क्यों मैप और मेज पे तुले हुए कौन अफजल, कौन ऊंचा, कौन नीचा? सिद्दीक के दरबार में जाओ, सिद्दीक के दरबार में जाओ। हजरत इमाम हुसैन आली मकाम रडी अल्लाह ताला अन्हु फारूक आजम के दरबार में आए। फारूक आजम का शहजादा दरवाजे पे खड़ा है कि फारूक आजम की मीटिंग चल रही है। तो हुसैन कहते हैं कि मैं बाद में आऊंगा। फारूक आजम पूछा कौन था? कि हुसैन थे। ये क्या कर दिया तू? आपका तो हुक्म है कि जब मेरी मीटिंग चालू तो किसी को आने नहीं देना। तब फारूक आजम रोक के कहते हैं कि भाई बेटा तुझे मालूम है ये शहजादा किसका है? ये उम्र के जवाब है। ये मैं आपको समझाता हूं कि मोमिन उसी का नाम है, मोमिन उसी का नाम है। अब साहबा कराम की मोहब्बत के सिवा जन्नत किसी को मिलने वाली नहीं है, और आले बैत की मोहब्बत के सिवा भी किसी को जन्नत मिलने वाली नहीं है। साहबा कराम को खुदा ने क्या बनाया? हिदायत के सितारे। और समझने जैसी बात है। हदीस मुबारक में साहबा कराम क्या चीज है? सितारे। और आज जो भी दरिया में स्टीमर चलती है, जो भी दरिया के जहाज चलते हैं, वो किस पे चलते हैं? सितारे पे चलते हैं। आज की तारीख में सितारे पे चलते हैं, और सितारा इस स्टीमर को, इस जहाज को मंजिल पे पहुंचा देता है। तो कुरान, परवरदिगार आलम कुरान शरीफ में कहता है कि आपको हिदायत चाहिए तो सितारे अबू बकर सिद्दीक हैं, फारूक आजम है, उस्मान गनी है। और जहाज वो किनारे पे लगता है जो सितारे पे चलता है। और मेरे मुस्तफा कहते हैं कि आले बैत की मोहब्बत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती है ना? तो जहाज कब किनारे पहुंचेगा? जब अबू बकर सिद्दीक से प्यार करेगा, है ना? कश्ती में आप सवार हो गए तो प्यार करना पड़ेगा, कश्ती में आप सवार हो गए तो प्यार और मोहब्बत करनी पड़ेगी। और आले बैत मुस्तफा, नबी मुस्तफा खुद कह के कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती की मिसाल मेरे आले, इसमें जो सवार हो गया वो नजात पा गया। और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नबी का बेटा है, लेकिन दामन छोड़ दिया तो गर्क हो गया। नबी का बेटा है, दामन छोड़ दिया तो गर्क हो गया। और आज आप नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो नमाज में भी दरूद है तो आले बैत मुस्तफा पे दरूद है। नमाज में भी मोहब्बत है तो आले बैत मुस्तफा की मोहब्बत है। अभी आपने पूछा कि इल्म गैब, इल्म साहबा कराम क्या चीज है, मैंने समझा दिया कुरान के हवाले से, हदीस मुबारक के हवाले से। और मोमिन कौन है वो भी फारूक आजम का हवाला देके आपको मैंने समझा दिया। अभी इल्म गैब, अमुक कबूल करते हैं, अमुक नहीं करते, अमुक आधा, अमुक पूरा। लेकिन देखो, मैं कोई मोमिन का हवाला नहीं दूंगा कि इल्म गैब नबी के को मानते, नबी की जबान को मानते थे, मोमिन का हवाला नहीं दूंगा। मैं एक ऐसा हवाला दूंगा, आप सुनो,
कि मोमिन तो क्या चीज है। आज जो ऐसे दुनिया में निकलते हैं, इनकार करते हैं, इल्म गैब का इनकार करते हैं, लेकिन हजरत आला हजरत कहते हैं अहमद रजा कि और कोई गैब क्या मुझसे दरूद काबे के बदरूद जा तुम पे करोड़ों दरूद अभी इधर मोमिन की बात छोड़ दो। मैं कभी कभी सोचता हूं तो इंसानों पे मुझे कभी गुस्सा आता है कि ये इंसान इल्म गैब का इनकार क्यों करते हैं। अबू लहब पक्का दुश्मन तो नबी के बहुत, लेकिन नाम और निशान से अल्लाह पाक बयान किया तो अबू लहब का किया है, क्या नाम लेके कि ये दुश्मन है, नाम लेके बयान किया अबू लहब मेरे नबी का दुश्मन है। जब एक व्यापार पे जा रहा था इसका लड़का उतैबा कि हम जा तो रहे हैं व्यापार के लिए, हम जा रहे हैं व्यापार के लिए, तो अल्लाह के रसूल को नाराज करके अल्लाह के रसूल का दिल दुखा के जाएं तो हमें मजा आएगा। देखो इल्म गैब क्या चीज है। और मुसलमान की बात छोड़ दो, मुसलमान की बात छोड़ दो, लेकिन जब जा रहे थे अपने बिजनेस पे, अपने कारोबार पे, तो नबी का दिल दुखा के आया, अल्लाह के रसूल के दरवाजे पे आया और जैसा तैसा बोला तो मेरे मुस्तफा की जबान से निकल गया। मेरे नबी ने किसी के लिए बद्दुआ नहीं की थी, लेकिन इसके लिए इसके विरुद्ध में दुआ की कि तुझे जानवर खा के फाड़ेंगे, खा जाएंगे, जंगली कुत्ते तुझे खा जाएंगे। घर आया, ये लड़का घर आया, अबू लहब को बोला कि मैं नबी का दिल दुखा के आ गया। कि नबी क्या बोले? कि मुझे बोले कि तुझे जानवर फाड़ के खा जाएंगे। अभी वो तो काफिर था, लेकिन इतना डर लगा, इतना डर लगा, साथ में था, वो बिजनेस के साथ में था, कारोबार के साथ में था। वही दिल में ख्याल कि जो नबी कहते हैं वो बात गलत नहीं होती। अभी आज देखो मुसलमान है, अबू लहब के दिल में था नबी कहते हैं वो बात गलत नहीं होती, और आजकल के मुसलमान देखो कैसी कैसी बातें करते हैं। देखो अबू लहब के दिल में था नबी कहते वो बात गलत नहीं होती। तब जब कारोबार में जा रहे थे, वो उस जमाने में बोरियां थी, गठड़ियां थी, तो रात को जब आराम किया तो अबू लहब कहता है कि मेरे बेटे को ऊंचे में ऊंची जगह पे सुलाना, ऊंचे में ऊंची। दिल में क्या था कि नबी कहते हैं वो बात कभी गलत नहीं होती। तो आप सोचो कि कैसे आज मुसलमान है। आज आप दिल पे हाथ रख के सोचो कैसे मुसलमान है कि नबी कहते हैं वो कभी बात गलत नहीं होती। और उस जमाने में जो बोरियां थी, गठड़ियां थी, तो ऊंचे में ऊंचा एक ढेर बनाया और उस पे सुलाया, बेटे को उस पे सुलाया कि कोई जानवर न खा जाए। लेकिन अल्लाह के रसूल की जबान से जो बात निकलती है वो कभी गलत नहीं होती, कभी गलत नहीं होती। लेकिन मेरे कहने का मतलब है दुश्मन को भी यकीन है। तो आज कैसे मुसलमान है? देखो आज कैसे मुसलमान। रात को सोया, अबू लहब का जो भी लश्कर था सब सोए थे, जंगल का शहर आया, लेकिन देखो शेरों को भी मालूम है जो भी आदमी सोया था किसी का भी नाम नहीं लिया, सबका चेहरा सूंघते ढेर पे चढ़ गया। और अबू लहब का बेटा जो ऊपर सोया था उसको ही फाड़ खा गया। समझ गए मेरे कहने का मतलब कि मुसलमान तोल माप कर रहे हैं, और दुश्मन है उसको पता है जो नबी कहते हैं वो कभी गलत हो नहीं सकता। और आज के इंसान मेज माप में सब परेशान हो गए हैं।
تو रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो सही और हक होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप जा रहे हैं सैर मक्का हज पढ़ने के लिए। अभी मेरे नबी मुस्तफ़ा का फरमान है, कोई भी गलत हो नहीं सकता मेरे मुस्तफ़ा का। नबी कहते हैं कि जिसने भी जाली मुबारक की जियारत की सच्चे दिल से, ईमानी इखलाक से, तो आज आपको कोई पूछे कि आपने हज पे इतनी रकम लगा दी, क्या मिला? आज ऐसे बेवकूफ आदमी आते हैं, ये 7 लाख रुपया आपने प्लॉट ले लिया होता, गाड़ी ले ली होती, बंगला ले लिया होता, क्या मिला? लेकिन मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं जो शहर मदीना आता है इसके मुस्तफ़ा से, मोहब्बत रसूल से, अल्लाह के रसूल के इश्क से जो शहर मदीना आता है, तो मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं कि इस इंसान पे, इस उम्मती पे मेरी शफाअत वाजिब हो जाती। ये शहर मदीना में जो इनाम मिलता है वो मक्का में भी नहीं मिलता। शहर मदीना में जो इनाम मिलता है वो मक्का में, और मदीना की तो क्या बात करें, मदीने शरीफ की क्या बात करें। परवरदिगार आलम ने इस मदीने को ऐसा बनाया, परवरदिगार आलम ने इस धरती को ऐसा बनाया कि इंसान जब मर जाता है तब जन्नत में जाता है, अगर किस्मत में लिखी है तो। लेकिन मदीना शरीफ का वो चीज है कि जन्नत के तलबदारो जरा जाके वहां देखो, मौजूद है जन्नत का सामान मदीने में, सामान मदीने में हंसते हुए रहते हैं इंसान मदीने में, इंसान मदीने में। इस तरह से पूरा हो अरमान मदीने में, काबे में मेरा दिल हो और जान मदीने में, और जान मदीने में। जन्नत के तलबदारो जरा जाके वहां देखो, मौजूद है जन्नत का सामान मदीने में, सामान मदीने। जन्नत तो मिले या न मिले, लेकिन मेरे नबी का फरमान है जन्नत की क्यारी, हम जो हमारी जबान में कहते हैं कि जन्नत की क्यारी, रियाजुल जन्ना। अभी ये जन्नत क्यों बनी, ये जन्नत क्यों बनी? अभी इधर भी आले बैते मुस्तफा की शान आ गई। मस्जिद नबी तो सारी मस्जिद नबी है, हजारों चौरस मीटर में मस्जिद नबी है, लेकिन इस जगह को नबी ने छड़ी से लकीर खींची, छड़ी लेके लकीर खींची, और साहबा इकराम को कहते हैं कि चलो आपको जन्नत बता दूं, आपको जन्नत क्यों? मस्जिद में तो हजारों चौरस मीटर में मस्जिद है, लेकिन ये छड़ी से लकीर की कि यही है जन्नत, रियाजुल जन्ना। क्यों? कि हजरत अली, माँ फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन और मोहम्मद रसूलुल्लाह जब भी नमाज पढ़ने के लिए इतने ही एरिया में इसके घर थे, और इस 5 आदमियों के, नूरानी आदमियों के, अफजल आदमियों के पंजगाना इस जमीन पे ज्यादा कदम पड़े तो मुस्तफा ने जन्नत बना दी है।
یہ جنت کی کیاری بنی، اس کا کارن، اس کی وجہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے اتنی ہی گلی سے، اتنے ہی میں گھر تھا تو میرے مصطفیٰ میں، اور اس کا علم تھا. ابو بکر صدیق کی ایمان تھی تو کوئی دلیل پیش نہیں کی کہ دلیل پیش کرو، جواب دو، نہیں. ابو بکر صدیق جیسا کسی کا ایمان آج کل نہیں ہے. وہ بھی آل بیت مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، حسین کو گلے سے لگاتے تھے، اور حضرت علی. پہلے ہم اسکول میں پڑھتے تھے، پہلے نثاروں میں پڑھتے تھے تو پہلا نمبر آتا تھا، پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر، چوتھا نمبر، پانچواں نمبر پاس، پہلے پاس. ابھی نمبر نکل گئے، ابھی ٹکا آ گیا، گریٹ آ گیا، ابھی گریٹ آ گیا کہ 99%، 98%، 97%، 70%. تو ابھی آپ حضرت علی کے بارے میں نبی کو پوچھیں تو سب سے بڑا، سب سے اتم، اور اس سے آگے کسی کی بھی فضیلت نہیں ہے، ایسا میرے مصطفیٰ نے بیان کیا. ہم ہمارے گاؤں کی مسجد میں جاتے ہیں، ہمارے گاؤں کی مسجد میں وضو کے بغیر جانا نہیں چاہیے، لیکن وہ مسجد نبی ہے. آج کل جو حضرت علی شیر خدا کے بارے میں جو اندر اس کی منافقتا چھپی ہوئی ہے اور سوال کرتے ہیں، تو سنو کہ نبی کی نظر میں، محمد مصطفیٰ کی نظر میں علی کیا چیز ہے؟ مسجد نبی جب بنی تو میرے مصطفیٰ نے سب کا گھر بند کروا دیا، سب کے دروازے بند کروا دیا نا، سب سے زمین لے کے مسجد بن گئی، لیکن علی کا دروازہ کھلا رکھا مسجد نبی میں. اور وہی صحابی ہے مصطفیٰ کے، وہی واحد صحابی ہے جس کو مصطفیٰ نے اپنی زبان سے کہا کہ علی اگر تجھ پہ فرض غسل واجب ہے پھر بھی تو مسجد میں آ سکتا ہے. ابھی ہمارے یبر میں کیا طاقت ہے علی کی تعریف بیان کر سکے؟ ہے کوئی؟ سمجھا نا مسئلہ آپ نے کہ فرض غسل ہے پھر بھی آپ مسجد میں آ سکتے ہیں. تو ہم خامو خام ماپ اور میجر میں سب لگے ہوئے ہیں اور قوم کو بھٹکا رہے ہیں، بولے بالو انسانوں کو محبت سے کھینچ رہے ہیں. اس سے بڑی کوئی فضیلت ہے؟ فرض غسل میں حضرت علی کو آنے کی اجازت مسجد میں ہے، اس سے بڑی؟ اور جو بھی ہمارے دل میں تمنا ہے، لاسٹ، ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، لاسٹ، کہ آل بیت مصطفیٰ چیز کیا ہے؟ آل بیت مصطفیٰ چیز کیا ہے؟ اور مومن جو بھی عبادت کرتا ہے، انسان جو بھی عبادت کرتا ہے جنت کے لیے، خدا کو راضی کرنے کے لیے، کوثر پینے کے لیے، صفات حاصل کرنے کے لیے، تو دنیا میں کیسی کیسی ڈگری ہے، یہ کلیکٹر، یہ نائب کلیکٹر، یہ معاملہ دار، یہ تلاٹی، یہ منتری، اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. سرپنچ بلین بیٹھا ہے، گاؤں کا سرپنچ ہے، لیکن تلاٹی نہیں ہے، کام نہیں ہو سکتا ہے. نائب بیٹھا ہے، معاملہ دار نہیں ہے، کام نہیں ہو سکتا. تو پروردگار عالم قرآن شریف میں کہتا ہے، پروردگار عالم قرآن میں کہتا ہے، نبی کی حدیث ہے، اور وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. بلین آپ نے آخرت کو مان لیا، آپ نے بلین قبر کو مان لیا، آپ نے بلین اللہ ایک ہے اس کو مان لیا، لیکن جب تک میرے مصطفیٰ سے دھن دولت آل عزت مال ملک سب سے بڑھ کر میرے نبی سے پیار کرو گے تب بھی آپ کا چھٹکارا ہوگا. ابھی دیکھو ہم کو جنت میں جانا ہے، جنت میں تو ایک چھوٹے آدمی کے آفس پہ بھی ایک آدمی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چھوٹا ہے، لوکل آدمی ہے، اس کا بھی خود نہیں ہوتا، نوکر ہوتا ہے کہ وہ سماچار دے ادھر اب ملے گا، اب ملے گا، اب ملے گا. تو ہم کو جنت میں جانا ہے، تو جنت کے سردار نبی نے کس کو بنایا ہے؟ کس کو بنایا؟ حسن حسین کو نبی نے بنایا. اور جب نبی نے بنایا تو کوئی جبریل نازل ہوا کہ یہ آپ کی جنت نہیں ہے، یہ کیا آپ آپس میں بٹوارا کر رہے ہیں؟ آنا چاہیے جبریل کو، نہیں آنا چاہیے. لیکن میرے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ اگرچہ آپ کو جنت میں جانا ہے تو جنت کے جوانوں کے سردار میرے حسن اور حسین ہیں. ابھی آپ کو کوثر پینے کا من ہے کہ کوثر پینا ہے، تو کوثر کا سردار کس کو بنایا؟
حضرت مولا علی مشکل خشا کو کوثر کے سردار مولا علی مشکل خشا کو بنایا. دنیا میں آدم کی بھی عورت ہوگی، ازواج ہوگی، موسیٰ کی بھی ہوگی، بی بی مریم بھی ہوگی، بی بی عائشہ بھی، لیکن قیامت کے میدان میں آواز آئے گا کہ سر نیچا کر دو، آنکھیں بند کر دو، مصطفیٰ کی لاڈلی کی سواری آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ اور آج کل نکلے ہے کہ اہل بیت کیا چیز ہے، آج کل نکلے ہے تول اور ماپ کرنے والے. تو ہم کہتے ہیں کہ نبی ہمارے افضل ہیں، نبی ہمارے افضل ہیں، ہمارے دل میں پکا وشواس ہے، یقین ہے. تو خالی نبی نہیں، نبی کہتے ہیں کہ اے مومنو آپ مجھے مانتے ہیں کہ ہمارا نبی نبیوں کا سردار ہے. تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے امتیوں میں خالی سردار نہیں ہوں، میرے جو خاندان والے سب سردار ہیں. میں نبیوں کا سردار، علی ولایت کا سردار، حسن حسین جنت کا سردار، اور حضرت علی ساری ولایت کا سردار. تو اس سے محبت ہمارے لیے فرض عین ہے. آل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت فرض عین ہے. اس سے پیار کرو گے آپ کو جنت میں جانا. آپ کو اگر کہ جنت میں جانا، ایک آفس والا نوکر، آفس میں آدمی سیٹ نہیں ہوتا تو نوکر بھی گھسنے نہیں دیتا آفس میں، تو وہ تو جنت کی بات ہے. اور کون جنت ہے کہ افضل ہے کل جہان میں، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل بھی حکومت نہ رہی یزید پلیت کی، ایک پل بھی حکومت نہ رہی یزید پلیت کی، اب صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، اب صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. اور ایک آخری جملہ، علم غیب. اور علم غیب آج کل کے علماء کی نظر میں نہیں، مصطفیٰ کا علم غیب آج دنیا والے مومنوں کے، ابو بکر صدیق کی جیل میں، ابو بکر صدیق کے علم میں مصطفیٰ کا علم غیب ہے. جو آج دنیا میں کہنے والے کہتے ہیں آپ کو تو اللہ بچائے وہ لال رومال والے سے، جو ہم دیکھتے ہیں لال رومال والا ایک گھومتا ہے ادھر اور سب کو بھڑکاتا ہے. لیکن ابو بکر صدیق کا عقیدہ دیکھو، ابو بکر صدیق کا، اس سے بہتر تو کسی کا نہیں ہے. ابو بکر حضرت اعلیٰ نے تو کہہ دیا، کیا کہا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمہ عالم سے، میرے چشمہ عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکا دے. ہم وہ کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے. یہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے ابو بکر صدیق سے لیا ہے. علم غیب کا لاسٹ جملہ میں آپ کو سمجھا دوں پھر ہم سماپت کریں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب وصال کا وقت آ گیا، ابو بکر صدیق کا وصال کا وقت، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت، نصیحت اور آرزو یہ تھی کہ میں دنیا چھوڑ جاؤں، میں دنیا سے چلا جاؤں تو اپنی مرضی سے مجھے گنبد خضرا میں دفن نہیں کرنے کا، کہ میں خلیفہ ہوں، پہلا خلیفہ ہوں، میں نبی کے پاس میں رہوں گا اپنی مرضی سے میں. ورنہ حق تھا، ابو بکر صدیق کا حق تھا. لیکن دیکھو حضرت ابو بکر صدیق کا عقیدہ، بیٹے کو بلامر کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، اور مولا علی کو وصیت کرتے ہیں کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری صندوق کو لے آؤں.
जनाजे को ले आना और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौखट पे रखकर, नबी के दरवाजे पे रखकर, ए अली इजाजत मांगना कि आपका दोस्त, आपके खलीफे, आपके यारेगार आए हैं। मुस्तफ़ा अगर इजाजत हो तो अंदर दफन करे, वरना जन्नतुल बकिया में दफन कर दे। अब ये अबू बकर सिद्दीक का क्या अकीदा था कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्म आलम से छुप जाना। ये आला का अकीदा नहीं है अबू बकर सिद्दीक का, है? अबू बकर सिद्दीक जैसा आलिम, मुफ्ती, मोमिन कोई नहीं है। ये सवाल करने की क्या जरूरत थी कि दुनिया वाले कहते हैं कि नबी माजरा अस्तगफिरुल्लाह कुछ नहीं समझते, जा चुके अब कुछ नहीं है, जो अकीदा रखने वाले दुनिया में घूमते हैं बेड़िए। तो अबू बकर और कहते हैं कि सहाबा किराम का अकीदा हमारे दिल में है, हम सहाबा किराम के अकीदे पे चलते हैं। तो बेवकूफ हो, अबू बकर सिद्दीक का तो अकीदा ये था कि मेरे मुस्तफा जिंदा था। अब हम जहां भी सोशल मीडिया पे बात सुनो तो ये कहते हैं हमारा अकीदा तो सहाबा किराम का है, सहाबा किराम को, अरे सहाबा किराम का अकीदा तो ये था कि मुस्तफा जिंदा, और जिंदा है वो प्रूफ करके मेरे मुस्तफा ने बता दिया। बताया नहीं बताया, प्रूफ करके बता दिया। जब जनाजा संदूक आई अबू बकर सिद्दीक की, ये मुस्तफा के उस जमाने में छोटी जाली थी, एक छोटी कोठेरी थी, संदूक आई और इजाजत मांगे, या अबू बकर सिद्दीक के बेटे ने इजाजत मांगी या अली ने इजाजत मांगी। जब इजाजत मांगी तब अल्लाह के रसूल हुजूर अल्लाह अबू बकर सिद्दीक तो खाली इतना कह गए थे कि इजाजत मिलती है तो कुंडी खुल जाएगी, तो वो कुंडी है वो खुल जाएगी, तो इजाजत मिल गई तो समझ लेना कि नबी ने इजाजत दी थी। लेकिन कुंडी नहीं खुली। मुस्तफा की मजारे अनवर से आवाज आया कि हबीब को हबीब के पास सुला दो। सुभान है। तब आला जो कहते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्म आलम से, मेरे चश्म आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। गैब का जो भी हम दावा करते हैं, हम मानते हैं, वो हमारा सुन्नियों का दिया हुआ अकीदा नहीं है, आला हजरत का दिया हुआ अकीदा नहीं है, इमाम आजम अबू हनीफा का दिया हुआ अकीदा नहीं है, ये अकीदा अबू बकर सिद्दीक का। और कुरान में खाली अबू बकर सिद्दीक का नहीं, कुरान वलो अन्नहुम इज़लमू अनफुसहुम जाऊक, है ना। परवरदिगार आलम कहता है कि अगर आप गुनाहों में लबरेज हो जाओ, आप गुनाहों से लबरेज हो जाओ, परवरदिगार आलम, और बख्शिश चाहते हो तो खुदा खुद कहता है कि मेरे मुस्तफा के दरबार पे चले जाओ, है। और देहाती आया था नहीं आया था, 10वें दिन या चौथे दिन यह आयत सुन के आया था और मुस्तफा ने जवाब दिया नहीं दिया। बस ये मुस्तफा हमारे जिंदा हैं, लेकिन मदीने जाने के लिए, हज पढ़ने के लिए, उमरा करने के लिए ईमान की बात है, रुपयों की बात नहीं। रुपये वाले बहुत घूमते हैं और हज पढ़ने को कहते हैं तो हमसे लड़ पड़ते हैं, हम कहते हैं ना किसी लड़ते हैं, लेकिन हज उसको नसीब होता है, हज उसको नसीब होता है जिसके दिल में इरादा है कि दीदार नबी की हसरत में जो आंख हमेशा रोती है, दीदार नबी की हसरत में जो आंख हमेशा रोती है, उस आंख के आंसू का कतरा कुदरत की नजर में वो मोती है। या रब वो मदीना दिखला दे उनके जहां पे सामो सहर रहे मत की घटाएं होती है और नूर की बारिश रहती है। खुदावंद करीम कहता है हज पढ़ लिया, मिना में गए, मुजदलिफा में गए,
सारा पूरा अरकान कर लिया। हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ। आपको सिफारिश चाहिए, बख्शिश चाहिए, जन्नत की सर्दी चाहिए तो मेरे मुस्तफा के मदीने में मिले। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मदीने का नाम आता है आंख से आंसू निकल जाता है। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मेरा 15 सफर हुआ, 15, फिर भी आज मेरी आंखें नम हो जाती जब मदीने का नाम। आज मेरा शहजादा अली असगर बापू जा रहा है, बहुत मैं खुश हूं कि जवानी की उम्र में, 21 साल की उम्र में अल्लाह ने इसे ऐसा मौका नसीब किया, और हज जवानी का, और आप भी जा रहे हैं, मेरा बहुत दिल खुश है। लेकिन वो मौलाना साहब ने आपको बताया, न किसी की गिला न किसी की गीबत, जितना वो दरूद और अल्लाह के जिक्र में, इसमें इंशाल्लाह शामिल होंगे तो परवरदिगार आलम बेड़ा पार कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो मैंने ये प्रोग्राम रखा हाजियों की इस्तकबाल के लिए, और मेरा शहजादा भी जा रहा है, तो इसके वसीले से अल्लाह परवरदिगार आलम हर मोमिन मुसलमान को मक्के मदीने की ज़ियारत नसीब करे। सलात व सलाम के लिए खड़े हो जाइए। ऐ बेकसों के वाली ले लो सलाम हमारा, उम्मत खस्तहाली ले लो सलाम हमारा। ऐ बेकसों के वाली ले लो सलाम हमारा, उम्मत खस्तहाली ले लो सलाम हमारा। मजदार में फंसी आका हमारी नैया, लीला मदद को आओ, तुम बिन नहीं खिवैया, तुम बिन नहीं खिवैया, तुम पर नजर है राई ले लो सलाम हमारा। ऐ बेकसों के वाली ले लो सलाम हमारा, उम्मत है खस्तहाली ले लो सलाम हमारा। किस तरह जी सकेंगे मर मर के जीने वाले, ले लो खबर हमारी, आका मदीने वाले, आका मदीने वाले, तुम पर नजर है डाली ले लो सलाम हमारा। ऐ बेकसों के वाली ले लो सलाम हमारा, उम्मत खस्तहाली ले लो सलाम हमारा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह। या अल्लाह या करीम या रहीम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सुभान